آپ کو پتہ ہے آپ کو آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج ہم پر آزمائش اتنی کیوں ہیں؟ آج ہم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ آج ہر انسان اپنی الجھن میں پھنسا پڑا ہے، ہر انسان پریشان حال ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ آج ہم نے اپنے کام بدل دیے، آج ہم نے اپنی نیتوں کو درست نہیں کیا، آج ہم نے اپنے عالموں سے، علماء سے، اپنے بڑوں سے ہم نے رابطہ برا کر لیا، اپنے اندر ان کا حسد پیدا کر لیا، ہم ان کے خلاف ہو گئے۔ جب ہم نے ہر چیز کو غلط کیا، غلط راستوں پر چلے، غلط رویوں سے پیش آئے تو ہم پر مصیبت مسلط ہوئیں۔ ہم الجھنوں میں پھنسے کیونکہ ہم نے غلط کیا، ہم نے اپنے کاموں کو برے کیے۔ کام کیا برے کیے؟ ہم نے غلط راستوں کو اپنایا، ہم نے حق نہ بول کر جھوٹ بولا، ہم نے حلال نہ کما کر حرام کمایا، ہم نے حرام کو فوکس کیا، ہم نے حرام کو دیکھا، ہم نے حلال پر دھیان نہیں دیا، ہم نے حلال سے اپنا منہ موڑ لیا، ہم نے حلال کی طرف دھیان نہیں دیا، غور نہیں کیا، ہم نے حلال سے منہ موڑ لیا، ہم حرام کی طرف دوڑے، اور جب یہ لقمہ حرام کا اندر گیا تو انسان بزدل ہو گیا، انسان حق مارنے والا بن گیا، ڈرپوک بن گیا، نہ حق بولنے والا بن گیا، ہاں پھر انصاف حق نہیں کرنے والا بنا۔ آج پریشان کیوں ہیں؟ کیوں پریشان ہیں؟ آج ہم نے اپنے آپ کو وہ سمجھ لیا جو ہمیں نہیں سمجھنا تھا، آج ہم غرور میں آئے، تکبر میں آئے، جو ہمیں نہیں آنا تھا، جو ہمیں اپنی حیثیت یاد رکھنی تھی ہم نے اس کو بھلا دیا۔ ہم تو بڑے اچھے خاصے تھے، ہم تو سمجھدار تھے، ہم کس دھوکے میں آ گئے؟ کس کی چال میں پھنس گئے؟ کس نے ہمیں بہکایا؟ بتاؤ، کس کے دھوکے میں آ کر ہم غلط قدم اٹھا کر غلط راہ کی طرف دوڑنے لگے؟ ہمارے بڑے ہمیں سمجھانے والے تھے، ہمارے ساتھ دینے والے تھے، ہمارے اپنے تھے، ہمیں کامیابی کی راہیں دکھانے والے تھے، ہمیں حق پر چلانے والے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی نیتوں کو خراب کر کر، اپنے آپ کو مال کا لالچی بنا کر، اپنے آپ کو مال کا خواہش مند بنا کر، اپنے اندر مال کی چاہت جگا کر، ہاں ہم نے حق کے راستوں کو چھوڑ دیا، بھلا دیا ہم نے ہر اس لمحے کو، ہر اس غم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خاطر کیے۔ اس امت کو، ایمان والوں کو نیک لوگ کیا بتاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آپ کو خبر نہیں ہے کیسے زندگی گزاری؟ انہوں نے مال کیوں نہیں کمایا؟ دنیا کی طرف کیوں نہیں دوڑے؟ ناحق کیوں نہیں بولا؟ جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ غلط راستوں کیوں نہیں اپنایا؟ کسی کے دشمن کیوں نہیں بنے؟ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی بھلا کیا، برا چاہنے والوں کے ساتھ بھی بھلا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ستایا گیا، پتھر مارے گئے، آپ کا مذاق بنایا گیا، لیکن آپ نے ان کو کیا کیا؟ سزا دی، بد دعا دی۔ حالانکہ آپ کو فرشتہ بھیجا گیا، آپ چاہیں ان کو سزا دلائیں، آپ چاہیں ان کو پہاڑوں کے بیچ کچلوائیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو بد دعا نہیں دی، آپ نے ان کو معاف کیا۔ اور آج ہم اس نبی کے امتی ہونے کا فخر کرتے ہیں، اس نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ کہتے ہیں، اللہ کا فرما بردار کہتے ہیں، اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم نے مال کی چاہت میں آ کر سب کی قدر کو بھلا دیا، اپنے نبی کے غموں کو بھلا دیا، آپس کی محبتوں کو بھلا دیا، باغی ہو گئے ایک دوسرے کے، دشمن بن گئے ایک دوسرے کے۔ ہاں ہم نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، ہم نے کسی کی بھی فکر نہیں کری، کسی کی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارا پیٹ بھرے، ہمارا گھر بہتر چلے۔ آج ہم نے امت کو جوڑا نہیں توڑ دیا، آج ہم ایک نہیں ہوئے، بکھر گئے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جب ایک مٹھی بند ہوتی ہے تو کوئی اس کو کچھ نہیں کر پاتا، جب یہ مٹھی کھلتی ہے تو ایک ایک انگلی کمزور ہو جاتی ہے، کچھ نہیں کر سکتے ایک انگلی سے۔ جب یہ ہاتھ ملتا ہے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور جب یہ ایک ایک انگلی کھل جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، تو یہ کمزور ہو جاتی ہے۔ آج ہم بکھر گئے، آج ہم جدا ہو گئے، دور ہو گئے، دلوں میں اختلاف پیدا کر لیا، آج ہم نے اپنے دل بگاڑ لیے، تو آج ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ آج ہمارا وقت برا نہیں ہے، دور برا نہیں ہے، زندگی بری نہیں ہے، حالات برے نہیں ہیں، ہم نے برے کیے ہیں، برے بنائے ہیں، برے راہوں کی طرف دوڑ کر ہم نے غلط راستوں کو، ان کو اپنا کر جو ہمیں نہیں اپنانے تھے، ہم نے ہلاکت کو خود قبول کیا ہے۔
ہم نے برے وقت کو خود لایا ہے. یہ آزمائش نہیں ہے کہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ ہے وہ ہے. ارے اللہ کے بندو، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہماری کرتوتوں کی نحوست ہے، ہمارے برے کاموں کا نتیجہ ہے جو آج 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 ہمیں سزائیں بھگتنی پڑ رہی ہیں. آج ایمان والے پریشان کیوں ہیں؟ مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ اختلاف اتنا کیوں ہے؟ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا دشمن سمجھا ہے، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو جوڑا نہیں ہے، توڑا ہے. ارے میرے بھائیو، ہمیں تو غیروں سے بھی محبت کرنی تھی، ہمیں تو غیروں کو بھی اپنا بنانا تھا. ہم آپس میں بکھر گئے، ہم نے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کری، ان کو ذلیل کر دیا، ان کو رسوا کر دیا، ان سے بڑے ہم بننے لگے. آپ نے سنا ہوگا، ایک واقعہ سامنے آیا کہ ایک جاہل میں نے سنا ہے، لیکن علم کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اس سے جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے، بہت بڑا سبق ہے. ہم سمجھے تو بہت کچھ ہے کہ ایک جاہل، ایک ناسمجھ، جس کو شریعت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، جس کو دین کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ایک عالم کا امتحان لے رہا ہے. ایک جاہل. دیکھو ہماری بے وقوفی، ہماری جہالت کس قدر تک جا چکی ہے. ہم کتنے بڑے جاہل ہو چکے ہیں کہ ہم جاہل ہوتے ساتھ ایک عالم کا امتحان لے رہے ہیں اور اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہے ہیں. ایک جاہل، ان پڑھ، جس کو دین کی کوئی خبر نہیں ہے، کتابوں کا کوئی علم نہیں ہے، وہ ایک عالم دین کا، جس نے پورے قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر اتارا، جس نے شریعت کو سمجھا، جس نے دین کو پہچانا، جانا، رات دن محنت کری. رات دن محنت کری، اس کو یاد کیا، اس کو سمجھا، اس کو اپنے اندر اتارا. اس عالم کا ایک جاہل امتحان لے رہا ہے. ہماری جہالت، ہماری عقلیں دیکھو. وہ عالم سے کہنے لگا کہ بتاؤ قیامت کی کون سی سب سے بڑی نشانی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے اس عالم نے کیا جواب دیا؟ میں آپ کو شارٹ کر بتاتا ہوں، بات شارٹ کر کہ ایک عالم سے ایک جاہل کہتا ہے کہ بتاؤ قیامت کی سب سے بڑی کون سی نشانی ہے، تو عالم دین کہتا ہے کہ اس سے بڑی کون سی نشانی ہوگی کہ ایک عالم کا امتحان ایک جاہل لے. ایک عالم کا امتحان ایک جاہل لے، اس سے بڑی کون سی قیامت کی نشانی ہوگی؟ بتاؤ. عالم کو کوئی کچھ سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے. انبیاء کا وارث کہا گیا ہے عالموں کو، انبیاء کا وارث، نبیوں کا وارث. یہی لوگ ہیں جو ہمیں صحیح راہ دکھانے والے ہیں، اور ہم انہی سے حسد کریں، ہم انہوں کو نیچا دکھائیں، ہم ان کے دشمن بن جائیں، ہم ان کی خوشیوں کو دیکھ کر جل کر مر جائیں. پہلے یہ بھی کوئی عقل ہے؟ اللہ نے ہمیں اگر اس قابل بنایا ہے، اس قابل اللہ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، ہم ان کا ساتھ دے سکیں، ہم ان کو جو انہوں نے محنت کی ہے، جس پر انہوں نے محنت کی ہے، جس دین پر ان کو پھیلانے کے لیے، اس دین پر چلنے کے لیے، لوگوں کو چلانے کے لیے جو انہوں نے اپنے اندر خواہشیں بنائی ہیں، جو انہوں نے اپنے سپنے سجائے ہیں اپنے اللہ کے لیے، جو دین پھیلا رہے ہیں، اگر ہم ان کو خوشی پہنچائیں، اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ان کو خوشی پہنچائیں اور ہم ان کی خوشیوں کو دیکھ کر جلیں، تو بتاؤ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ناسمجھ کون ہوگا؟ اور ہم سوچتے ہیں ایک عالم دین کو ذلیل کر کے ہماری واہ واہی ہے. ہم کس چیز میں کامیاب ہوتے ہیں؟ بتاؤ. کل قیامت کے دن منہ نہیں دکھانا ہے، کل حشر کے میدان میں کھڑا نہیں ہونا ہے. ایک عالم دین پر کیا فضیلت رکھتا ہے ایک جاہل؟ بتاؤ. ایک جاہل کی کیا اوقات ہے کہ وہ ایک عالم کو للکارے، ایک عالم کو اپنا غلام سمجھے؟ وہ کس کی خاطر کام کر رہے ہیں؟ ضرورتیں دنیاوی کس کی نہیں ہوتی؟ بتاؤ. دیکھو اس بات کے بارے میں غور کرو جو میں سمجھانے لگا ہوں، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا ہے، دنیا آزمائش کا گھر ہے، امتحان کی جگہ ہے. یہاں اچھا بھی ہوگا، برا بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، موت بھی ہوگی، زندگی بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، راحت بھی ہوگی. یہ دنیا ہے امتحان کی جگہ. اللہ تعالیٰ آزمائے گا بھی، لوگ توڑیں گے بھی،
اور اسی زندگی کو گزارتے 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 ہمیں زندگی کو پورا کرنا ہے اور اس آخرت کے دن میں کھڑا ہونا ہے جس کو ہم بھلا کر بیٹھے ہیں۔ حق مارنے والوں نے بھلا دیا، حسد کرنے والوں نے بھلا دیا، باغی بننے والوں نے بھلا دیا، نافرمانی میں زندگی گزارنے والوں نے بھلا دیا کہ کوئی دن بھی ہے، آخرت کا دن، قیامت کا دن، کوئی دن بھی ہے، بھلا دیا، کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ہم اتنے غافل کیسے ہو گئے؟ اتنے بڑے دھوکے میں کیسے آ گئے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے نہ سمجھ بن گئے، سب کچھ علم رکھتے ہوئے بے وقوف بن گئے؟ بھلا یہ بھی کوئی عقل ہے؟ بتاؤ میرے بھائیوں، یہ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اگر آج ہم نہیں سنبھلے، اگر آج ہم ایک نہیں ہوئے، اگر آج ہم نے اپنے دلوں کی رنجشوں کو ختم نہیں کیا، اگر آج ہم نے اپنی لڑائیوں کو ختم نہیں کیا، ہاں اپنے غرور کو نہیں ختم کیا، اپنے تکبر کو نہیں ختم کیا، تو ہمیں ناکام ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں بھی رسوا ذلیل ہو جائیں گے، دنیا میں بھی خوار ہو جائیں گے، اور کل آخرت میں کیا ہوگا بتاؤ؟ کس منہ سے تم کھڑے ہوگے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس کے معصوم بندوں کو ستایا گیا، اس کے بندوں کو ذلیل کیا گیا، غریب کی مدد نہیں کی، اس کا حق مارا گیا؟ آپ دیکھیں، سب سمجھدار ہیں کون انسان کتنے پانی میں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کون انسان کیسی زندگی گزار رہا ہے، کن لمحوں پر چل رہا ہے۔ ایک عالم ہو، ایک جاہل ہو، یا کوئی بھی انسان ہو، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آج ہم کس قدر اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج اتنی ساری پریشانیاں ایمان والوں پر آ رہی ہیں، اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ ہم نے حق بولنا چھوڑ دیا، ہم نے حرام کی نیتیں بنا لی ہیں، حرام کھانا شروع کر دیا ہے، حرام کے مالوں پر نیت رکھ لی ہے۔ آج ہم نے لوگوں سے بغض پیدا کر لیا، ہمیں تو غیر ایمان والوں کو بھی گلے سے لگانا تھا، ان کو بھائی ماننا تھا۔ کوئی ہم سے محبت تبھی تو کرے گا جب ہم ان کو اپنی محبت دکھائیں گے۔ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ سب سے زیادہ اخلاق والے تھے، تب لوگ آپ کی طرف رجوع ہوئے۔ اخلاق والے، اخلاص سے دین پھیلا ہے، اخلاص سے۔ کیسے اخلاص سے؟ لڑائیوں سے نہیں، اخلاص سے، محبت سے۔ آج ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں، حرام کھانے کی ہم نے نیت بنا لی، لوگوں سے بغض ہم نے رکھ لیے۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تہجد میں گرے پڑے ہیں، سجدے لمبے کر رہے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، ہاں رات دن اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اپنے دل کی داستان اس کو سنا رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ سر سے ایک بالش اوپر ہی نہیں جا رہی ہے۔ کیوں نہیں جا رہی؟ حرام کا لقمہ اندر جا رہا ہے، حرام کھانا شروع کر دیا ہے، ہاں جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے، رب کے نافرمان بن کر بیٹھ گئے ہیں، یقین کمزور کر لیا ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تہجدوں میں گڑ گرا رہے ہیں، لیکن حرام کھانا نہیں چھوڑ رہے، حرام سے پرہیز نہیں کر رہے، اپنی نیتوں کو درست نہیں کر رہے، لیکن کہہ رہے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ میرے بھائیو، اپنے ہم کرتوت تو دیکھیں، زندگی تو دیکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو ہمارا اچھا وقت آئے، زندگی اچھی گزرے، بہتر گزرے، اپنی نیتوں کو اچھی کرو، اپنے اندر غرور ختم کرو، اخلاص پیدا کرو، محبت پیدا کرو، یہ کڑوے لہجے ختم کرو، ہاں اس زبان کو میٹھا کرو، میٹھا۔ یہ دل ہے، دل، یہ دل پیسے سے نہیں خریدا جاتا، یہ دل مال و دولت سے نہیں خریدا جاتا۔ کسی کی چاہت اپنے اندر، اپنی چاہت کسی کے اندر، محبت جگانا ایک دوسرے کے اندر، یہ پیسے سے نہیں ہوگا۔ یہ کس چیز سے ہوگا؟ دل برائے فروخت، دل برائے فروخت، یہ دل بکتا ہے۔ کیا ہے اس کی قیمت؟ 2 میٹھے بول، چاہو 2 میٹھے بول بولو، دل جیت لو، چاہے 2 کڑوے بول بولو، دل چیر دو۔ ہاں دل سے اتر جاؤ، نگاہوں سے گر جاؤ، چاہو تو دل میں جگہ بنا لو 2 میٹھے بول بول کر۔ اس زبان کو کڑوا نہ کرو، اس زبان کو میٹھا کرو۔ میٹھا بولنے والے کی مرچیاں بھی بک جاتی ہیں، مرچی میٹھا بولنے والے کی، اور کڑوا بولنے والے کا شہد بھی نہیں بکتا۔
कड़वाहट ख़त्म करो। ये कड़वाहट आपस के रिश्ते ख़त्म करा देगी। ये कड़वाहट दिलों में दरार डला देगी। ये कड़वाहट अपनों को दूर करा देगी। अगर चाहते हो कि अपने सब मिलकर रहें, चाहते हो एक बनकर रहें, चाहते हो लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो, चाहते हो सब आपस में भाईचारा करें, तो अपनी ज़बान को अच्छी करो, अपनी नियतों को दुरुस्त करो। और चाहते हो दुआएं कबूल हों, अल्लाह राज़ी हो, मुसीबतें ख़त्म हों, तो हराम के लुक़मों से, हराम के मालों से अपनी नियतों को और अपने आप को बचाओ बचाओ बचाओ। अल्लाह की कसम, वरना बहुत बड़ी हलाकत है, बहुत बड़ी हलाकत है। वहाँ ईमान देखा जाएगा, अमाल देखे जाएंगे, न तो इल्म देखा जाएगा, न माल देखा जाएगा, न ताकत देखी जाएगी, न अक़ल देखी जाएगी, न खूबसूरती देखी जाएगी, न ख़ानदान देखा जाएगा। कुछ नहीं देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। अमाल कैसे हैं, अमाल कैसे हैं, नियत क्या है। आज हम अपनी नियतों को दुरुस्त करें। अल्लाह की कसम, आज मौका है। अगर आज भी नहीं जागे फिर बहुत बड़ी हलाकत इंतज़ार कर रही है, बहुत बड़ी हलाकत इंतज़ार कर रही है। तुम सोचो तो सही, उस दिन को क्यों भुला दिया हमने, क्यों भुला दिया, सोचो तो सही।